अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबर आपके सामने रखनी है। पेट्रोल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है और अब ये पेट्रोल जो है वो कितना सस्ता हुआ है और डीजल की कीमतों के हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल तौर पे और पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, सुहेल खान अफरीदी की तीसरी बड़ी अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। राब्तों में तेजी कर दी गई है। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं की अहम तरीन शख्सियात के साथ राब्तों में तेजी कर दी गई है और सुहेल खान अफरीदी की तीसरी बड़ी पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात कहां हुई है, इसके बारे में भी आपके सामने पूरी तफसील रखेंगे। जनाब मोहसिन नकवी और मरियम नवाज साहबा आमने सामने हैं। वजह क्या है, इसकी भी आपके सामने तफसील रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपने पालतू सहाफी जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर छोड़े हैं और इसका रिकॉर्ड जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास पहुंच गया है। अब होने क्या जा रहा है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वर्सेस जनाब मोहसिन नकवी साहब। कौन ये इस वक्त इस मार्का हक को जीतने जा रहा है? फड्डा पड़ चुका है और अब ये फड्डा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन किराम, पहली खबर की तफसील की जाने बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आलमी मार्केट में ईरान अमेरिका अमन मुआहदे की तवक्को रखते हुए भी इस वक्त 10% के करीब जो कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं और अब उसके रिजल्ट्स पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश, एशिया की बात करें, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमतें एकदम से नीचे गिरी हैं और जिन जिन ममालिक ने ये कीमतें बढ़ाई थी वहां पे फौरी तौर पे रिलीफ जो है वो अवाम तक डिलीवर किया गया है। और अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें जो है वो इस वक्त तक कम क्यों नहीं की गई। शहबाज शरीफ साहब को क्या ओगरा की जानिब से कुछ समरी भेजी गई है? तो जवाब है नहीं भेजी गई। मैंने आपको कई दिनों से कह रहा हूं कि जनाब जो पेट्रोल है इसके ऊपर हुकूमत जो है वो अवाम के साथ बहुत बड़ी बदमाशी कर रही है, बहुत बड़ी। जैसे कहते हैं कि आपके घर में कोई डकैती होती है तो आप डकैती के पीछे जो है वो भागते हैं, थाना का दरवाजा खटखटाते हैं, अदालत जाते हैं क्योंकि आपकी डकैती है और ये आपकी डेली की डकैती है और ना तो आप किसी थाने में जा सकते हैं ना किसी अदालत में जा सकते हैं। अब आलमी मार्केट में जब एक पैसा भी ऊपर जाता है या एक आधा बैरल भी, आधा डॉलर भी ऊपर जाता है तो पाकिस्तान में यहां पे कीमतें फौरी तौर पे ऊपर चली जाती हैं। जब बढ़ाने पे आते हैं तो 10 सेकंड भी नहीं लगते और जब कम हो जाती है आलमी मार्केट में तो कहते हैं कि जी वो हमने महंगा पेट्रोल लिया हुआ है जिसकी वजह से हम मार्केट में अभी ये प्राइसेस नहीं दे सकते। और ये पेट्रोल की कीमतें अब ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो नीचे आ ही नहीं सकती। लेवी के नाम के ऊपर जो हुकूमत ने बदमाशी कर दिया है, इस 25 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां जो है वो बना दिया गया है और भेड़ बकरियों को कहा जाता है कि आपको जो है वो जो उसका चरावा होता है उसके हाथ में डांग होती है और वो डांग के साथ भेड़ बकरियों को जहां मर्जी लेके जिस जंगल में छोड़ दे, जिस जंगल में या जिस दलदल में धकेल दे, भेड़ बकरियां वहां पे चली जाती हैं। बासियत बशमूल में हम सब भेड़ बकरियों को जो है वो एक चरावे की डांग के साथ जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है और अब ये जो भेड़ बकरियां हैं इनकी जेब के ऊपर डेली डकैती होती है। लेकिन मजाल है, ना कोई अदालत है, ना कोई कानून है, ना कोई सियासी जमात है, ना कोई इस वक्त अपोजिशन है। मैंने तो अपोजिशन को यहां तक कह दिया कि ये जो अवाम की जेबों के ऊपर ये टैक्स लेवीज बदमाशी की जा रही है, क्या आप हुकूमत से इस बात के इस जो पेट्रोल की लेवी है क्या आपको भी यहां से बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है कि आपने अवाम में नहीं जाना, अवाम को मोबिलाइज नहीं करना अपने हकूक के लिए? मैंने तो सुहेल खान अफरीदी से भी ये सवाल किया था, मैंने बैरिस्टर गौर साहब से ये पूछा, महमूद खान अचकज़ई साहब से ये कहा कि ठीक है वो हुकूमतें बढ़ाती जा रही है, आप अपोजिशन है, अपोजिशन आम आदमी, आम आवाम की आवाज होती है और अपोजिशन में
عوام کو موبلائز کرنا ہوتا ہے تاکہ حکومت بدماشی روکے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کمیشن لے رہی ہے لیویز کے اوپر. حکومت جو ہے وہ آپ کو کہیں ڈکے چھپے جو ہے وہ آپ کی جیبیں گرم کر دیتی ہے کہ آپ ذرا لوگوں تو نہ پہنچائیں. تو بہرحال اپوزیشن بھی فارغ ہے. اب وقت یاد آتا ہے کہ اگر ہوتا عمران خان تو میرے خیال میں تب تک ان کے اوپر ڈانگ پھر جانی تھی. یہ جو ڈانگ والا ہے نا ہمارا, اس کے اوپر ہی ڈانگ پھرنی تھی. تو جناب پاکستان کے اندر جو ہے ابھی تک پیٹرول کی قیمتیں برقرار ہیں. بجلی کے بل اٹھا کر دیکھیں, فیول کے نام سے ایڈجسٹمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ ہزاروں روپے میں ایڈجسٹمنٹ کر دیا گیا. لاکھوں روپے سے, ہزاروں روپے سے, کروڑوں روپے سے, اربوں روپے سے یہ چیز جا پہنچی. اور ایک عام بندے کا جو بجلی کا بل آیا ہے اس کے اندر فیول ایڈجسٹمنٹ دیکھیں, اور پھر آپ دوسرا لیویز دیکھیں, کتنے ٹیکس ہیں, 14-15 ٹیکس ایڈ کر دیے انہوں نے. گیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عام آدمی کی آواز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا واقعتاً ہوگا. میرے خیال میں نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے تو امریکہ ایران کی جو ہے وہ کشیدگی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک بہانہ لگ گیا تھا کہ جناب یہ دیکھیں انٹرنیشنل پرائسز جو ہے وہ اوپر گئی ہیں, تو ہمیں مجبوری ہے. وہ جیسے میاں صاحب کہتے ہوئے ہیں, میں کوئی مانگنے نہیں آیا, مجبوری کے تحت آیا ہوں. میں کوئی انٹرنیشنل بکاری نہیں ہوں, لیکن مانگنا مجبوری ہے. تو یہ مجبوری ہے. اب یہ کہیں گے کہ یہ کہ تب تو ہماری تھی مجبوری. اب انہوں نے ایک اور ڈھونگ رچا لیا, ایک اور بہانہ بنا لیا ہے, ایک اور پینترا بدل لیا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو امریکہ ایران والی جنگ والا جو مدعا تھا یا جو منجن ہم نے عوام کو بیچنا تھا یا بیوقوف بنانا تھا عوام کو, بنا لیا. اب کیا کریں؟ اب منجن یہ بنایا گیا ہے, اب یہ لالی پاپ تیار کیا گیا ہے کہ عوام کو جا کے بتائیں کہ ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں, آئی ایم ایف سے ہم جان چھڑا رہے ہیں. تو آپ کو 5-6 مہینے سال جو ہے آپ کو اسی کے اندر برداشت کرنا پڑے گا. اب یہ نیا لالی پاپ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. قاضی آصف نے بھی چھوڑا, اسحاق ڈار نے بھی چھوڑ دیا, شہباز شریف صاحب بھی آ کے کہہ دیں گے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں دل کرتا ہے کہ میں کروں یہاں سے. لیکن آئی ایم ایف کا بہانہ اب ان کے ہاتھ میں چڑھ چکا ہے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک ارسطو تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 10 سال ہمیں حکومت مل جائے نون لیگ کو تو آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی. آپ کے پاس 4.5 سال حکومت ہوئی ہے, ریکارڈ قرضے اٹھائے ہیں. آپ عوام کے اوپر تو جاتے ہیں, جائیں اپنی رانی سے ذرا جہاز تو واپس لے کر عوام کے اوپر خرچ کر دیں. آپ اپنے شاہی پروٹوکول تو کم کر دیں, ادھر تو آپ کو موت پڑتی ہے. تو ڈاؤن گرام پیٹرول کی قیمتیں کسی بھی صورت میں پاکستان کے اندر جو ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہی. سہیل خان افریدی تیسری بار بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہے, رابطوں میں تیزی ہے. یہ تیسری بار جو ہے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کے ساتھ سہیل خان افریدی کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر سیکیورٹی کی صورتحال سے تبادلہ خیال کیا گیا. بیک ڈور اس خبر کا یہ خلاصہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں میں تیزی کر دی گئی ہے اور عید کے بعد کوئی جو ہے میرے خیال میں کوئی تبدیلی کا رونما ہو جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنے گلے لگا لیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی نیت سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چل پڑے ہیں. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے, وہ نواز شریف کے بندے ہیں اور نواز شریف جب چاہیں ان کو 2 ٹکے دے کر ان کو خرید کر جو ہے وہ منہ چپ کرا لیں گے اور سڑکوں کے اوپر نہیں آنے دیں گے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی دفعہ وہاں پہ نمازیں قرآن اور وہاں پہ باجماعت نماز ادا کی گئی اور پھر وہ جو وعدے کویت تھے وہ ہمیں نظر نہیں آئے. پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطوں میں تیزی ہے. تیسری بار جو ہے وہ سہیل خان افریدی کی جو بڑی شخصیت ملاقات ہوئی وہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے اور ملاقات ہوئی ہے تو معاملات کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی اور مریم نواز آمنے سامنے ہیں. نواز شریف نے اپنے پالتو صحافی جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. دیکھیں محسن نقوی صاحب کے دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطوں کی وجہ سے اب حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کیونکہ اس نظام میں سب سے زیادہ جو ہے وہ باثر شخص ہیں تو کسی ٹائم بھی نظام جو اب ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو اس سے پہلے کہ محسن نقوی کو ہم فارغ کسی طریقے سے کریں, لوگوں کو اس کے خلاف کریں, ٹرولنگ کروائیں
اور اب پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جعلی فیک اکاؤنٹ تیار کر کے وہ محسن نقوی کے پیچھے لگا دیے. یہ جو جعلی اکاؤنٹس تیار کرنا، فیک آئی ڈیز بنانا، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنانا، یہ بیسیکلی مریم نواز کی مینٹیلٹی ہے. کیونکہ مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، جس طریقے سے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرواتی ہے، دھمکاتی ہے، بلیک میل کرتی ہے اور پھر نام دے دیتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا. اب میرے خیال میں پہلے بھی اداروں کو اتنا تو چوکنا ہونا چاہیے تھا، اور اب ہو سکتا ہے کچھ ریکارڈ جو ہے ایسے ہی کچھ ریکارڈ جو ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اداروں کو اور پاکستان تحریک انصاف کو آپس میں لڑوا رہے تھے. اور اب نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ابصار عالم اور انصار عباسی اور دیگر جو صحافی اس وقت تجزیہ کار ہیں ان کو محسن نقوی کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اور وہ بار بار صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال، یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، یہ فلاں فلاں، یہ بس یہ ملک کے تو چلا ہی محسن نقوی رہا ہے، تو یہ ذمہ دار ہوگا، کل کو اگر کوئی ایسا ہو گیا تو یہ کریں گے، تو یہ سارا کچھ یعنی کہ یہاں پہ نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف سیدھا بلیم کر رہے ہیں کہ ہم تو کچھ کر نہیں رہے، جو کچھ بھی ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ محسن نقوی کر رہا ہے. تو محسن نقوی صاحب کو بھی اس کا بخوبی علم ہے، وہ جرنلسٹ رہے ہیں، وہ صحافی ہیں، اور بڑے ویسے میں ان کو بحیثیت جس طریقے سے جانتا ہوں وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب محسن نقوی صاحب کس طریقے سے ان کا جواب دیں گے. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ جواب دیں گے تو ظاہری بات ہے پتہ تو چل جائے گا، لیکن نواز شریف صاحب نے پالتو جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں محسن نقوی کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ ان کا کیا نکلتا ہے. ناظرین کرام، یہ تھی عام ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں. تھینک یو سو مچ.